بزنس کے اندر کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو اس کا پیسہ میرے پاس سلامت تھا، مزدور کا پیسہ، تو میں نے اس کا پیسہ اپنے مال میں ملا لیا. پھر اس سے مجھے ایسی برکت ملی کہ میرے کئی سارے جانور، کئی سارے مکانات، کئی سارے باغات ہو چکے تھے. اور پھر اس کے بعد، اس ترقی کرنے کے بعد، اب وہ مزدور جب اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا، اتنے سال بعد جب لینے کے لیے آیا، عام انسان ہوتا منع کر دیتا، مگر مولا تیرا خوف میرے دل کے اندر تھا، تیری رضا کا خیال میرے دل کے اندر تھا. مولا بس میں نے فقط اس کی مزدوری اسے نہ لوٹائی، بس بلکہ اس کی مزدوری کے پیسے ملنے سے مجھے جتنا مال ملا وہ سارا کے سارا مال میں نے تیری رضا کے لیے اسے عطا فرما دیا. مولا مال کا وہ عطا کرنا اگر تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشی کے لیے ہے، تو مولا ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرما، گار کے دروازے سے پتھر کو ہٹا دے. آپ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے اس واقعے کو کہ اس تیسرے بندے کے دعا کرنے کے بعد مکمل طور سے پتھر ہٹ جاتا ہے، تینوں بندے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. واقعہ اپنی جگہ پر. اب سنیں، آپ واقعہ پورا سنا، حدیث پاک سے واقعہ ثابت ہے. اب علماء فرماتے ہیں عمل وسیلہ دو طرح کا ہے، ذات کا اور اعمال کا. یہاں ان بندوں نے کس کا وسیلہ لیا؟ ذات کا نہیں، عمل کا وسیلہ لیا. جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے تھے، اچھے کرم کیے تھے، ان کرموں کا وسیلہ لے کر، ان کاموں کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ان کی دعائیں قبول ہوئی. حدیث شریف سے ثابت ہوا. اب علماء فرماتے ہیں ان دونوں وسیلوں کے اندر مضبوط وسیلہ کون سا ہے؟ ذات کا ہے یا عمل کا ہے؟ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اگر دھیان دیں اس بات کے اوپر، آپ ذات کا وسیلہ زیادہ مضبوط ہوگا یا عمل کا؟ تو میں کہوں گا کہ ذات کا وسیلہ زیادہ مضبوط ہے عمل کے وسیلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات کی گارنٹی ہے، غوث پاک کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے باقاعدہ طور پر ولی ہیں. غریب نواز کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت غیبن شاہ کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. مگر کسی کے عمل کی کوئی گارنٹی نہیں، عمل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا ہی ہوا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی لکھ کر دے نہیں سکتا اب عشاء کی نماز جو پڑھی گئی آپ کی وہ قبول ہو ہی گئی ہے. آپ نے پچھلے رمضان کے اندر روزے رکھے، گارنٹی کے ساتھ کوئی لکھ کر دے نہیں سکتا کہ یہ روزے آپ کے قبول ہو ہی گئے ہیں. آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، کوئی گارنٹی کے ساتھ لکھ کر دے نہیں سکتا آپ کی زکوٰۃ، آپ کی یہ حج، آپ کی یہ عمرے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو ہی گئے ہیں. عمل کی گارنٹی نہیں. ارے جس چیز کی گارنٹی نہیں اس کا وسیلہ لینا جب جائز ہوگا تو جن ذات کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا وسیلہ لینا کہاں سے بدعت اور شرک ہوگا؟ تو لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرنے کے لیے بندہ جائے کہاں؟ بہت سارے ذریعے، بہت سارے دروازے. بندہ جائے کہاں؟ کس کا وسیلہ لے؟ کس در پر جائے؟ آؤ قرآن سے پوچھے، یہاں وہاں کی بات نہ کریں. قرآن سے پوچھے، اے قرآن تو ہمیں بتا دے ہم کس کا وسیلہ لیں، کس کا ساتھ لیں، کس کی سنگت لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ لے لو، سچوں کا وسیلہ لے لو. اب یہ سچے ہیں کون؟ تو قرآن کے اندر پھر آپ کو جواب ملے گا. جو آپ میں سے ہر کوئی بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مولا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ میں اور آپ، وہ لوگ جو سماج کے بڑے بڑے لوگ بڑے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ لوگ جن کے پاس باغات ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پاس محلات ہیں. یہاں انعام سے مراد دنیاوی انعام نہیں ہے. اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے کا بازار تھا اور میں سرکار دو جہاں عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. نبی محترم آگے آگے چل رہے تھے. حضرت جابر فرماتے کہ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. چلتے چلتے مدینہ کے ایک نکڑ کے اوپر جہاں لوگ کچرا ڈالتے تھے وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. بکری کا بچہ مرا ہوا، گوشت اس کا سڑا ہوا، کان اس کے کٹے ہوئے. میرے سرکار نے جب اس حالت بکری کے بچے کی دیکھی، حضرت جابر کو بلایا، کہا جابر کیا تم بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدنا چاہو گے؟
جناب جابر نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا میں کیا کروں گا؟ بچہ ہے، گوشت کام نہیں آ سکتا، کھال کام نہیں آ سکتی، مردار ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں اور جسم بھی سڑا ہوا ہے، مطلب کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر تمہارے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جتنی کم قدر و قیمت ہے، اس سے بھی کئی گنا کم قیمت اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی ہے، کم قیمت۔ اور پھر آپ فرماتے کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا کہ جابر سن لو، اللہ جسے پسند کرے اسے بھی دنیا دیتا ہے، جسے پسند نہ کرے اسے بھی دنیا دیتا ہے، مگر دین کی دولت، مذہب کی دولت، اسلام کی دولت اللہ پاک فقط اسے ہی دیتا ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ پسند فرما لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں قربان جاؤ، اللہ پاک نے ہمیں تمام جہان والوں کے درمیان، تمام جہان والوں کے بیچ میں سے ہمیں چن لیا، پسند فرما لیا سرکار کے فرمان کے مطابق، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی شے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا کلام ارشاد فرماتا ہے انعمت علیہم، اس بات پر بات اب کی تھی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پر مولا تو میں چلا۔ تو انعام سے مراد کیا؟ انعام سے مراد دنیا کا انعام نہیں ہے، یہ زمین جائیداد نہیں ہے، انعام سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، رب تبارک و تعالیٰ کی ولایت ہے۔ انعام سے یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں سے مالا مال فرمایا؟ تو قرآن کی ایک آیت پھر ہمیں جواب دے گی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار جماعتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ جب بندہ ان جماعت سے جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جڑ جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا بھی حکم دیا۔ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے جن بندوں کی جماعت کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر لگایا، ان جماعت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جواب دے دیا۔ لہٰذا سنی لوگ بالکل صحیح ٹریک کے اوپر ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں، ہم کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ کوئی بدعت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی شرک والا کام نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ نے بیعت لی ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پیر ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کا کوئی پیر ایسا نہیں ہے، آپ بھی ایک کڑی سے جڑے ہیں۔ سرکار ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں حضور غوث پاک نے ہاتھ دیا ہے، وہ کڑی وہاں سے بھی جڑی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا دن آج ہم نے منایا، انہوں نے بھی سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ جڑنا اور کسی کا کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا، فقط میرے اور آپ جیسے عام بندوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کا یہ فرمان فقط میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ خاص بندوں کے لیے بھی ہے، وہ خاص کے لیے بھی ہے۔ اس لیے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر جب آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹا اور قرآن سنایا، اور سنانے کے بعد جب ان کے فیض سے مالا مال ہو کر جب آپ واپس آنے لگے، تو واپس آتے آتے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ گنج بخش بے شک وہ ناقصوں کو کامل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو کامل ہے ان کے آپ رہنما ہیں، ان کے آپ مددگار ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا آپ کے نام کو جانتی ہے، حسن آپ کا نام ہے، معین الدین حسن سنجری آپ کا لقب ہے، حسنی حسینی آپ سادات ہیں، اور بچپنے کے حالات کو آپ لے لیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی ماں فرماتی کہ جب میرا بیٹا حسن میرے پیٹ میں آیا، میں اچھے اچھے نورانی خواب دیکھا کرتی تھی، ہمارے گھر پر خیر و برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا اچانک رات کی تاریکی میں مجھے اللہ 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 یہ آوازیں آتی، میں چونک کر اٹھ جاتی،
یہاں وہاں دیکھنے لگتی تو پردہ غیب سے آواز آتی اور کہنے والا کہتا اے بی بی گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، یہ ہمارا عزیز بندہ معین الدین حسن ہے جو تمہارے پیٹ میں رہ کر بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر رب کو یاد کرے وہ باہر آنے کے بعد کیسے بھول سکتا ہے؟ بچپنے کے حالات دیکھیں، ہمارا اور آپ کا بچپن کس طرح سے گزرا ہے ہمیں پتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننھے سے تھے اپنی عمر کے بچوں کو بٹھا کر وہ دین کی تعلیم کو دیتے، جب بڑے بزرگ لوگ دیکھتے تو دیکھتے ارشاد فرماتے کہ آج یہ بچہ جو بچوں کو بٹھا کر کے دین کی تعلیم دیتا ہے کل یہی وہ بچہ ہوگا کہ جس سے اس دین کی آبیاری ہوگی، جس سے یہ دین آگے بڑھے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تو لوگوں کو نوازتے ہی نوازتے ہیں، بچپنے کا حال آپ دیکھیں۔ جب ننھی سی آپ کی عمر تھی، دودھ پیتے آپ تھے، اس عمر کے اندر جب آپ کا دیدار کرنے کے لیے پڑوس کی عورتیں اپنے اپنے بچوں کو گود میں لے کر آپ کا دیدار کرانے کے لیے آپ کے پاس آتی، آپ کی امی جان کے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہوتا اور وہ زارو قطار رونے لگتا، اس کی آواز کو سن کر ننھی سی عمر کے اندر، گھوڑیے کے اندر، پالنے کے اندر سرکار غریب نواز بے چین ہو جایا کرتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے، ان کو کسی کا رونا اتنا پسند نہیں ہے۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رونا شروع کرتے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور اس رونے والے بچے کو لے کر اپنے گلے سے لگاتی، کبھی اپنا پاک دودھ پلاتی۔ جب وہ رونے والا بچہ خاموش ہو جاتا غریب نواز بھی خاموش ہو جاتے اور اتنا مسکراتے کہ گھر والے آپ کی مسکراہٹ کی آواز تک کو سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نوازنے والے۔ ایک دن ایک کسان، کھیتی کرنے والا بندہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اجمیر کی بات ہے، اور اس نے کہا کہ سرکار سلطان شمس الدین التمش جو دلی کا بادشاہ ہے اور آپ کے مرید بختیار کاکی کا وہ مرید ہے، انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے، لگان زیادہ وصول کر رہے ہیں اور اتنا لگان ہم دے نہیں سکتے، تو سرکار آپ چلیں اور ہم سے ہمارے اوپر جو ٹیکس کا وزن ہے اسے کچھ کم کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ایک فرمان لکھ کر اس کو بھیج دیتے، ٹیکس کم ہو جاتا، لگان کم ہو جاتا، مگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ہم خود تمہارے ساتھ دلی چلیں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دلی کے لیے روانہ ہوئے، اجمیر سے دلی کا سفر آپ نے جب پیدل آپ نے جب وہ سفر فرمایا، جب آپ بالکل نزدیک پہنچے تو آپ کی آنے کی خبر جب دہلی کے اندر پہنچی، دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش فوراً اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور سرکار بختیار کاکی کو اس بات سے باخبر کیا۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی اور شمس الدین التمش اور پورا کے پورا ایک لشکر غریب نواز کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا دیکھا، سرکار بختیار کاکی نے آگے بڑھ کر آپ کے دستبوسی کی، کہا سرکار اس وقت اچانک آنے کی وجہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسان جو میرے پاس آیا ہے اس نے فریاد کی ہے کہ دہلی کے بادشاہ نے لگان زیادہ وصول کر لی ہے اور ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے کسانوں کے اوپر، لہٰذا اس کو میں کم کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت بختیار کاکی نے اپنے مرید کی طرف دیکھا، بادشاہ کی طرف دیکھا، اب بادشاہ نے ہاتھ جوڑ لیے، بادشاہ تھا پورے ہندوستان کا مگر مرید تھا بختیار کاکی کا، ہاتھ جوڑ لیے، اور کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کا باوجود اتنا نیک، اتنا پارسا کہ جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، جس کی عصر کی سنت غیر موقعہ نہ چھوٹی ہو۔ اور یہ تو اس وقت پتا چلا کہ جب سرکار بختیار کاکی کا انتقال ہوا، اور انتقال کرنے سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہی بندہ پڑھائے گا کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ جان بوجھ کر نہ دیکھا ہو، جس کی عصر کی سنت غیر موقعہ نہ چھوٹی ہو، جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے مگر کوئی بھی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اب سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ پیر دنیا سے گیا مگر مرید کو لوگوں کے سامنے کھولتا ہوا چلا گیا۔ وہ عمل بھی کرتے تھے، عمل چھپا کر کرتے تھے، دکھا کر نہیں۔ ایسا بادشاہ وہ غریب نواز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، سرکار مجھے معلوم نہیں ہے وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ٹیکس زیادہ کر دیا ہوگا، آپ بس رکا لکھ دیتے، سندیشہ لکھ دیتے تو اس کا ٹیکس معاف کر دیا جاتا۔ اگر یہ بندہ خود آ کر آپ کا نام ہی لے لیتا تب بھی ہم اس کا ٹیکس معاف کر دیتے۔ سرکار آپ کی خود آنے کی وجہ کیا ہے؟ تب غریب نواز نے جو فرمایا نا، اب وہ سنے آپ کیا فرمایا
غریب نواز فرماتے کہ میرے آنے کی وجہ بس اتنی سی ہے کہ میں اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل پیرا کیوں نہ ہو جاؤں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلے، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے مسجد نبوی کے اندر 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ثواب سے میں محروم کیسے ہو جاؤں؟ میں نے اجمیر سے دہلی کا سفر میں نے چل کر اسی لیے تو طے کیا ہے کہ سرکار کے اس فرمان پر عمل ہو جائے اور میں اس ثواب کا حقدار بھی بن جاؤں۔ سرکار یہ غریب نواز، ایسے نوازنے والے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فقط لوگ آپ کی ولایت کا تذکرہ سنتے ہیں، لوگ آپ کی کرامتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کی کرامتوں کا آپ جب تذکرہ سنتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کے دماغ میں بس ایک بات آتی ہے کہ مولانا لوگ الگ، پیر باپو اور اولیاء کرام الگ ہوتے ہیں۔ مولانا مولوی لوگ الگ ہوتے ہیں جو مدرسے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پیر لوگ، باپو لوگ اور اولیاء کرام ان کی ایک الگ ہی جماعت ہوتی ہے۔ یہ طریقت کا الگ ہی مسئلہ ہے، یہ الگ ہی راہ کے اوپر ہے اور یہ الگ ہی راہ کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو علم، جب کسی کو ولایت سونپتا ہے تو ولایت سونپنے سے پہلے اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے، اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے، اور پاک اور صاف کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت سے مالا مال فرماتا ہے۔ سب سے بڑا پیر کون کہ جس کی مہر کے بغیر کسی کو ولایت ملتی نہیں؟ کون؟ سرکار پیرانے پیر روشن ضمیر بغداد والے پیر۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کے اندر 2 صفت اللہ پاک کی، 2 صفت رسول پاک کی، 2 صفت صدیق اکبر کی، 2 صفت حضرت عمر ابن خطاب کی، 2 صفت عثمان غنی کی اور 2 صفت مولا علی کی، جب تک کسی کے اندر یہ 12 صفت جمع نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام ولایت سے مالا مال ہی نہیں فرماتا۔ لوگ آج کسی بھی چرس پینے والے کو، گانجا پینے والے کو، اور ہاتھوں اور پیروں کے اندر زنجیریں باندھنے والے اور بیڑیاں باندھنے والے، بڑے بڑے زلفیں رکھنے والے کو لوگ یہ تصور کرتے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، نمازیں چھوٹتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اس کی، اسے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو مدینہ کے اندر نماز ادا کر لی، انہوں نے مکے کے اندر نماز ادا کر لی۔ وہ لطیفہ ہے کہ کسی کا نام بہت زیادہ مشہور تھا دلی کے اندر اور لوگ اس کو بڑا مانتے تھے، تو پھر ایک کسی پڑھے لکھے انسان سے اس کا پالا پڑ گیا۔ جب وہ پڑھا لکھا انسان جب وہ مصیبت کے اندر گر گیا تو مصیبت سے گرنے کے بعد وہ بھی اس انسان کے پاس گیا جو لوگوں کو دھوکا دیتا تھا۔ اب جب وہ بندہ اس انسان کے پاس گیا اور اپنی مصیبت کا اظہار کیا تو کہا تیری مصیبت بچہ دور تو ہوگی، بچہ تیری مصیبت ساری دور ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، تجھے 1.25 لاکھ روپیہ، 1,24,000 یا 2,24,000 بڑی بڑی آنکھیں کر کے ڈرا کر کے کہا کہ جتنے انبیاء کرام اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے ہر ایک نبی کے نام پر تجھے 1 روپیہ دینا ہوگا۔ اس نے پیسے لینے کے لیے جال پھینکا، پیسہ لینے کے لیے جال پھینکا کہ ہر ایک نبی کے نام پر بس 1 روپیہ، زیادہ نہیں، ہر ایک نبی کے نام پر 1 روپیہ دینا ہوگا تو تیری ساری مصیبت حل کر دی جائے گی۔ بندہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ آپ بھی اپنے دل اور دماغ کو کھولیں، ہر بندے کے پاس وہ راستہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کی ساری مصیبتیں حل ہو جائے۔ ہر چرس پینے والا، گانجا پینے والا، ہر درگاہ پر بیٹھنے والا بندہ کامل نہیں ہوتا۔ اب آپ ایسے لوگوں کو بھی پہچانیں۔ وہ بندہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جواب دیا، کہا باپو صاحب بالکل جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہر ایک کے نام پر 1 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ نام لیتے جاؤ میں روپیہ دیتا جاؤں گا، آپ نام لیتے جاؤ روپیہ دیتا جاؤ۔ اب اسے کتنے نام یاد ہوں گے؟ جاہل تھا، نام ہی کتنے یاد ہوں گے اسے؟ مشکل سے 4-5 نام نکالے بیچارے نے، تو پھر اتنے روپیے اس نے حاضر کر دیا، کہا لو اتنے روپیے اور میری مصیبت کال دے دو۔ تو یہ ہوتا ہے حال۔ اور کوئی ایسا بھی بندہ تھا کہ جو کہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں کا نظارہ کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں عرش مولا کا نظارہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک دن ایک عورت نے ٹفن بھیجا کھانے کے لیے، ٹفن کھولا، کہا روٹی ہے، چاول ہے، سالن کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ کہا بابا عرش مولا کا تو دیدار کر لیتے ہو، ذرا روٹی کو ہٹایا تو ہوتا، سالن اسی کے نیچے تو موجود ہے، سالن اسی کے نیچے موجود ہے۔ اب روٹی کے نیچے کا سالن دکھتا نہیں اور اس بندے کو ارشادم دکھتا ہے۔
عرش اعظم کیسے دکھتا ہے؟ آؤ غریب نواز سے پوچھے. جب میرے غریب نواز سرکار عطا رسول خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، مکمل ایک عالم دین بننے کے بعد جب آپ اپنے پیر کامل کی تلاش میں نکلے، ہارون آباد قصبے کی طرف آپ رواں دواں ہوئے، کئی سارے پیروں کو آپ نے دیکھا، کئی سارے ولیوں کو آپ نے دیکھا، مگر آپ کی نگاہ انتخاب سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جا کر ٹھہر جاتی ہے. جب آپ سرکار عثمان ہارونی کے پاس پہنچے، آپ کی اور آپ کی پیر کی پہلی ملاقات، مگر پیر بھی اتنا کامل پیر نے دیکھتے ہی کہا بیٹا حسن آنے میں بڑی دیر لگا دی، بیٹا حسن آنے میں بڑی تاخیر کر دی، اب آؤ اور وہ حصہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارا ہمارے پاس رکھا ہے وہ حصہ لے کر کے جاؤ. آپ نے بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد ورد و وظائف دیے، اور ورد اور وظائف دینے کے بعد کہا کہ بیٹا حسن جاؤ کمرے میں ورد وظائف پڑھتے رہو. آپ پڑھتے رہے. ایک دن کے بعد بلایا، کہا بیٹا حسن ذرا بتاؤ تو صحیح نگاہ کا عالم کیا ہوا، دیکھنے کا عالم کیا ہوا؟ کہا سرکار جب نیچے نظر کرتا ہوں تحت الثری تک دکھتا ہے، ساتویں زمین دکھتی ہے، نگاہ اوپر اٹھاتا ہوں عرش اعظم بلا حجاب دکھتا ہے. یہ غریب نواز کی نگاہوں کا عالم ایک ہی رات کے اندر آپ کے پیر کامل کے وسیلے سے ہوا. کہا ابھی اور کمی ہے. اتنا کمال دینے کے بعد بھی، اتنا عروج دینے کے بعد بھی غریب نواز فرماتے، سرکار عثمان ہارونی فرماتے کہ ابھی اور کمی ہے، جاؤ جا کر پھر ورد اور وظائف کے اندر لگ جاؤ. آپ نے ایک اور رات گزار دی. دوسری رات اٹھنے کے بعد آپ جب صبح سویرے پیر صاحب کے پاس آئے، کہا بیٹا حسن ذرا بتاؤ تو صحیح. کہا نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھا کہا تحت الثری دکھتی. کہا اوپر اب عرش اعظم سے بھی اوپر جو حجابات عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کے آگے جو حجابات عظمت لگائے ہیں، ان تمام حجابات کو دیکھتا بھی ہوں اور ان میں خداوند قدوس کی معرفت کو پہچانتا بھی ہوں. کہا ابھی اور کمی ہے. پھر گئے، پھر پڑھا. اب آنے کے بعد دیکھا تو نیچے دیکھا تحت الثری تک، اوپر دیکھا عرش اعظم سے بھی اوپر حجابات عظمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھ رہے ہیں. کہا اب میری ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. جب دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا اور غریب نواز نے کیا دیکھا؟ 18,000 وہ عالم، وہ دنیا جو آج تک اس دنیا سے پوشیدہ ہے، ہر کسی نے دیکھی نہیں ہے. غریب نواز نے اپنے پیر کامل کی دو انگلیوں کے بیچ میں ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کر لیا، تمام چیزوں کا نظارہ کر لیا. لوگ سوچ میں پڑ جائیں بھائی ایسا ہوتا کیسے ہے؟ او کیوی ریتے تھائے کوئی بے انگری عام کری دی نہیں، کیونکہ بے انگری نہ بچارے ان دونوں انگلیوں کے درمیان تم نے 18,000 عالم کو دیکھ لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. اگر سر پر ایسا کرم والا ہاتھ پڑ جائے، سر پر ایسا رحم والا ہاتھ پڑ جائے نا، تب دونوں انگلیوں کے درمیان کیا ایک انگلی کے درمیان بھی وہ ساری چیزیں دکھتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر بھی لوگ دلیل مانگیں گے، دلیل لاؤ دلیل لاؤ دلیل لاؤ. دلیلوں کا زمانہ ہے، لو دلیل. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر کے آ رہے تھے حجرہ عائشہ کی طرف، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول پاک کو جب آتا ہوا دیکھا، جب سرکار کچھ نزدیک آئے نا تو جلدی جلدی آنے کا اشارہ کہا، جلدی جلدی اندر آ جاؤ. رسول پاک کو جلدی جلدی اندر آنے کا اشارہ کیا. اب جب سرکار اندر آئے تو سرکار کو یوں آپ کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کیا. کہا عائشہ کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ بات کیا ہے؟ جلدی جلدی بلایا، ہمارے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا، چیک کیا کر دی ہو؟ آخر کیا چیز آپ دیکھ رہی ہو؟ کہا میں دیکھ رہی تھی کہ برسات ہو رہی ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ برسات ہو رہی ہے اور جماجم گر رہی ہے آپ کے اوپر، اور یہاں وہاں ہر جگہ پر میں نے دیکھا، کسی اور جگہ پر نہیں، بس آپ کے ایک کے اوپر برسات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی آپ کو اندر بلایا. مگر جب اندر بلایا دیکھا تو برسات نہیں، اور جب میں نے آپ کو چیک کیا تو میرے ہاتھ بھی گیلے نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ سرکار مسکرائے، کہا میری بولی عائشہ آج تم نے اوڑھا کیا یہ تو دیکھو، تم نے اوڑھا کیا ہے؟ آج تم نے اپنا اوڑھنا، اپنا دوپٹہ نہیں پہنا، آج تم نے ہماری کالی کملی اوڑھ رکھی ہے. اور یہی وہ کملی ہے کہ پچھلی رات جس کملی کو لے کر میں چلا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا تھا، تو وحی کی تجلیات نے اس کملی نے وحی کی تجلیات کا ظہور کیا تھا، اور آج تک ابھی تک اس کے اندر ان تجلیات کا وہ جو ہے نور ہے وہ سمایا ہوا ہے، اور اسی چیز کو تم نے اپنے سر پر اوڑھ رکھا ہے. اور مجھ پر ہمیشہ ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. آج میری کملی تمہارے سر پر ہے، اس لیے تمہیں یہ سارا منظر نظر آنے لگا. تو لوگوں نظر بھی آتا ہے، نظر بھی آتا ہے. اگر سر پر ہاتھ ہونا تو ہر چیز بندے کو نظر آنے لگتی ہے، ہر چیز بندے کو نظر آنے لگتی ہے. سرکار پیران پیر فرماتے کہ بندہ اس وقت تک
ولایت کے مقام تک نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 12 صفتیں اس کے اندر جمع نہ کر دیں. بات لمبی نہ ہو جائے, جلدی جلدی میں آپ کو بس یہ بات سمجھا دوں. ان میں سے بس ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ایک صفت صفت غفاری اور ایک صفت صفت ستاری. صفت غفاری مطلب معاف کرنے والا. اللہ وحدہ لا شریک معاف کرنے والا ہے. جب تک اللہ کسی کو ولی بناتا ہے پہلے اس کے اندر, دل کے اندر اس صفت کو رکھ دیتا ہے, معاف کرنے کا مادہ دیتا ہے. جب تک بندے کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ مقام ولایت سے مالا مال نہیں ہو سکتا. لوگ آج ایسے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کی گالیاں کھاتے ہیں اور گالیاں کھا کر کہتے ہیں کہ باپو کی گالی کے اندر بھی دعا ہے, باپو کی گالی کے اندر بھی دعا ہے. کیا سرکار سے بڑھ کر کوئی ہے, حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ثابت کرو کہ حضور کے منہ سے کبھی ایسی بد فعلی, بد کلامی حضور کے منہ سے یا حضور کے کسی بھی صحابی کے منہ سے نکلی ہو. سرکار پیران پیر, غوث اعظم دستگیر, حضرت غریب نواز, تمام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں, ان سے بڑھ کر کون ہے؟ مگر آج ہر چالو بندے کو وہ گالی بھی دے دے اور آگے سے یہ کہتا ہے بھائی مستان باپو ہے, اس کی تو گالی میں بھی دعا ہے, اس کی تو جھاپٹ میں بھی کمال ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آقا سرکار غوث پاک فرماتے کہ جب تک معاف کرنے کا جذبہ نہ دے دے اللہ پاک کہ وہ بندہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, اس وقت تک اللہ پاک اسے مقام ولایت تک پہنچاتا ہی نہیں ہے. جذبہ ہونا چاہیے. وہ کیسا معاف کرنے کا جذبہ؟ آپ سنیں, آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا. ایک جگہ پر یہ بیان چل رہا تھا اور ایک امام صاحب نے تقریر کے درمیان اسم اعظم کا تذکرہ چھیڑ دیا. اسم اعظم کی یہ فضیلت, اسم اعظم کی وہ فضیلت, اسم اعظم کی یہ فضیلت کو بیان کرتے کرتے کہا کہ بھئی اسم اعظم اگر کسی کو آ جائے بندہ پلک جھپکتے زمین کی پستی سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. اب بندے نے جب یہ ساری باتیں سنی نا, دل میں لالچ جاگا, تمنا جاگی, امنگ جاگی کہ بھائی آپ نے اسم اعظم سیکھو ہے, اسم اعظم کسی بھی طرح سے مجھے حاصل کرنا ہے. تو تقریر پوری کرنے کے بعد پیر صاحب سے, باپو صاحب سے ملا, کہا باپو مجھے سکھاڑی دیو, پیر صاحب مجھے سکھا دو, وہ اسم اعظم سکھا دو. کہا مجھے بھی کہاں آتا ہے, میں نے تو فقط فضائل پڑھے ہیں, فضیلتیں پڑھی ہیں, اسم اعظم مجھے بھی نہیں آتا, میں اس کا حامل نہیں ہوں. کہا تو پھر کس کو آتا ہوگا؟ تو کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ ایک بندے کا پتہ میں جانتا ہوں, سرنامہ جانتا ہوں. پچھلے گاؤں کے اندر ایک جگہ پر ایک اللہ والا بیٹھا ہے, پوشیدہ ہے, لوگ اسے بالکل بے یار و مددگار تصور کرتے ہیں, لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں, مگر حقیقت کے اندر وہ اللہ کی یاد کے اندر مست ہے. تم اس کے پاس چلے جاؤ, اسم اعظم اس کے پاس ہے, اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں سکھا دے گا. ٹھیک ہے, وہ بندہ ڈھونڈتے 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 اس بندے کے پاس پہنچا جس کو اسم اعظم آتا تھا. اب بڑی منت سماجت کی اور بڑی واویلا کی, تب جا کر اس بندے نے حامی بھری. کہا ٹھیک ہے اسم اعظم تجھے میں سکھاؤں گا, ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط ہے؟ میں آپ کی ہر شرط مارنے کے لیے تیار ہوں. کہا بس شرط اتنی سی ہے کہ تم صبح سویرے جانا گام کے اندر, بیچ چوک پر کرسی ڈال کر بیٹھ جانا, اور جتنا بھی منظر وہاں کا دیکھو دیکھتے رہنا, کچھ بولنا مت, اور لوگوں سے مصافحہ کرنا, ملنا, شام ہوتے ہی واپس ہمارے پاس چلے آنا, اور جو بھی حال وہاں کا دیکھا ہو سارا حال آنے کے بعد کہہ دینا, بس یہ شرط ہے. یہ تو کہا بہت آسان بات ہے, بہت ایزی. ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. جانے کے بعد وہ بندہ چلا گیا, کرسی ڈال کر بیٹھ گیا, سارا منظر دیکھا. جب شام کو وہ بندہ واپس آیا, اب اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. جب گیا تو بہت جذبے کے اندر تھا, آج آپ اسم اعظم سیکھی نہیں رہے, آج تو مجھے اسم اعظم سیکھ کے رہنا ہے. اب جب واپس آیا تو منہ بھی اترا ہوا, غصے سے لال ہو چکا تھا. اب اس اللہ والے نے دیکھتے پہچان لیا, کوئی منظر کوئی واقعہ اس نے دیکھا ہے تو اس کی حالت بدل گئی ہے. پوچھا بھائی ایسی بات کیا ہوئی؟ کہا باپو بات مت پوچھو, صبح سے شام تک بیٹھا تھا, سارے حالات تو درست تھے, شام ہوتے ہوتے ایسا منظر دیکھا نا کہ اگر آپ نے مجھے صبح کو اسم اعظم سکھا دیا ہوتا نا تو میں نے ابھی اس کا استعمال بھی کر دیا ہوتا, اپیوگ کر لیا ہوتا. کب بات کیا ہے؟ کہا شام ہوتے ہوتے میں نے اتنا عجیب منظر دیکھا کہ ایک کریانے کی دکان پر, راشن والے کی دکان پر ایک بہت بڑا آفیسر وہ کریانہ لینے کے لیے, مال لینے کے لیے آیا. اس نے سارا مال پیک کرایا, مال بہت زیادہ تھا. یہاں وہاں نظر دوڑائے تو وہاں ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا تھا, بیچارہ بہت بوڑھا تھا, بوڑھاپے کی وجہ سے کمر بھی جھکی ہوئی تھی. تو اس آفیسر نے اپنا روب جھاڑتے ہوئے اپنے مقام اور منصب کا غلط استعمال کرتے اس کو فوراً للکارا, بلایا. کہا یہاں بوڑھے, اور آنے کے بعد میرا سامان اپنے سر پر لے اور آگے آگے چل میرے گھر کی طرف. تو وہ بوڑھاپے کی وجہ سے بیچارہ ہانپتا کانپتا دھیرے دھیرے پہنچا, سامان کی گٹھڑی سر پر ڈالی اور ہانپتے کانپتے دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگا. بوڑھاپے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے چلتا تھا تو پیچھے سے آفیسر ڈنڈے مارتا تھا, کہا جلدی چل اور مجھے دیر ہو رہی ہے. اب یہ جب منظر میں نے دیکھا نا, مجھے اس آفیسر کے اوپر اتنا غصہ آیا
کہ اس کو اس بوڑھے پر بھی رحم نہیں, بوڑھے پر بھی رحم نہیں, بوڑھا انسان ہے اس کے اوپر بھی رحم نہیں. اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا ہوتا تو اسم اعظم پڑھ کے میں اس آفیسر کو وہیں جلا کر راکھ کر دیتا. لوگ سیکھتے بھی اس لیے ہیں, لوگ سیکھتے بھی اس لیے, خود آگے بڑھنے کے لیے نہیں, کسی کو پیچھے کھینچنے کے لیے, کسی کو پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ سیکھتے ہیں. اب اس نے کہا کہ آپ نے سکھا دیا ہو تو میں نے تو آفیسر کو جلا کر راکھ کر دینا تھا. اب جو اس نے بات بتائی نا اس اللہ والے نے, وہ سننے جیسی ہے. کہا تو جانتا ہے وہ بوڑھا انسان کون تھا جس کی سر پر اس آفیسر نے اپنا سارا سامان کی گٹھڑی ڈال دی تھی, اس کو ڈنڈے بھی مارتا تھا, جانتا ہے وہ بندہ کون تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا. کہا وہ اس شہر کا قطب ہے. ولایت کے اندر بہت اونچا درجہ ہوتا ہے قطب کا, بہت اونچا درجہ ہوتا ہے قطب کا. کہا وہ اس شہر کا قطب ہے اور مجھے اسم اعظم سکھانے والا بندہ ہی وہی ہے, اسم اعظم سکھانے والا بندہ ہی وہی ہے. اور پھر فرمایا بندہ معاف کرنے کے اس درجے تک پہنچ جائے, معاف کرنے کے اس درجے تک پہنچ جائے تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مقام ولایت ڈال دیتا ہے. ہر گیرا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولایت دیتا ہے نا اسے علم بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں لگ بھگ اولیاء کرام کی آپ زندگی کے حالات پڑھیں. میں نے پہلے کہا کہ پیر اور باپو, مولانا, مولوی الگ الگ نہیں ہوتے. آپ گوسپا کی زندگی پڑھیں, غریب نواز کی زندگی پڑھیں, جس کی بھی کسی کی بھی آپ زندگی پڑھیں گے اللہ والے کی, تو انہوں نے پہلے دین کی تعلیم مکمل کی ہوگی اور دین کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اس راہ کے اندر آگے بڑھتے ہیں. بغیر دینی تعلیم کے, بغیر شریعت کی پابندی کے کوئی بندہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. علماء کا ادب کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے پر چلاتا ہے. بس ایک دو باتیں میں آپ کو بتا کر بات ختم کر دوں, اس لیے کہ سنا ہے کہ اس جگہ پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہیں کہیں ایک مدرسہ قائم ہونے والا ہے, مدرسہ غریب نواز. لہٰذا اس کے حساب سے ایک دو بات بتا کر بات ختم کر دوں گا. سرکار فرماتے ہیں, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے, اور طالب علم کی رضا کے لیے, طالب علم کی خوشی کے لیے آسمان کے نورانی فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی, مگر ذرا ڈیپ میں جا کر اس حدیث کا مفہوم تو سمجھیں. دنیا کا بڑے سے بڑا سیلیبریٹی, بڑے سے بڑا سٹار, بڑے سے بڑا منتری اگر وہ کسی سبھا کو سمبودھت کرنے کے لیے آئے, کسی جگہ پر پرچار کرنے کے لیے آئے, کسی جگہ پر لوگ اس کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں, کسی سپر سٹار کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں, تو لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں. بارہا آپ نے ٹی وی کے اندر الگ الگ جگہوں پر ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا, ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں. دنیا کے سارے کارپیٹ کا آپ حساب لگا لو, سب سے بہترین قالین, بہترین کارپیٹ, ریڈ کارپیٹ ایران کا. تو کہاں ایران کا ریڈ کارپیٹ اور کہاں فرشتوں کے نورانی پر, کہاں فرشتوں کے نورانی پر کہ جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ طالب علم, علم حاصل کرنے والے کتنے بڑے سٹار, کتنے بڑے سیلیبریٹی ہوں گے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جب وہ چلے تو ان کے لیے فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دے. سرکار فرماتے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی, علماء نے جو لکھا ہوگا ان کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے خون سے تولے گا. شہید کے خون کا جتنا درجہ ہوگا نا, قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی کا وہ درجہ ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ جتنی بھی جگہوں پر چاہیں خرچ کریں, جتنی بھی جگہوں پر چاہیں خرچ کریں. آپ مسجد کے اندر دیں, درگاہوں کے اندر آپ دیں, کسی یتیم کی آپ مدد کریں, کسی بیوہ کی آپ مدد کریں. اللہ کو راضی کرنے کے جتنے بھی ذریعے ہیں ان تمام ذریعوں کے اوپر آپ خرچ کریں, اللہ کی رضا کا وہ سبب بنتا ہے. مگر مجدد الفسانی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اگر کہیں مدرسے کی تعمیر ہوتی ہو, یعنی کہ وہ چیز جس سے دین کو تقویت, دین کو قوت, دین کو پاور ملتا ہو, اگر اس جگہ پر آپ اپنا روپیہ پیسہ لگاتے ہو, اور جگہ پر لاکھ روپیہ خرچ کرو, یہاں ایک روپیہ خرچ کرو, یہ ایک روپیہ اس لاکھ روپے کے اوپر بھاری ہوگا, ایک روپیہ. اور یہ آپ نے ایسے نہیں کہا, حدیث پاک کی روح سے ہے کہ جب ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ باہر کے سفر سے آپ جب مدینہ کے اندر آئے, سرکار کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی سرکار آتے تو جب جاتے مدینہ سے
تو سب سے لاسٹ میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے. جب آتے تو سب سے پہلی ملاقات بھی بی بی فاطمہ زہرا سے کرتے. یہ آپ کی محبت. چنانچہ ایک دن سرکار جب آئے اور آنے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئے, آپ وہیں سے باہر چلے گئے, آپ وہیں سے فوراً مسجد نبوی کے اندر چلے گئے. کچھ منظر دیکھا آپ نے, آپ چلے گئے. ادھر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حال دیکھا آپ رونے لگی. آپ کو بھی آپ کے باپ سے اتنا پیار تھا کہ سرکار جب بھی سفر سے آتے میری ملاقات کرتے, مگر آج سرکار نے میری ملاقات نہیں, چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ ایک صاحب رسول جب آئے تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا. پردے کی اور سے پوچھا بی بی یہ کیا ہے؟ تو کہا آج سرکار حجرے کے اندر نہیں آئے, چلے گئے. وجہ کیا ہے آپ پوچھ کیا ہو؟ وہ صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گئے پوچھنے کے لیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کے باہر آج ایک ایسا پردہ دیکھا, پردہ مکان کے باہر, کہ اس پردے پر کچھ ایسے چتر تھے کہ جو چتر مجھے پسند نہ آئے, اور چاندی کے کنگن وہاں دیکھے جو ہمیں پسند نہ آئے. اس لیے کہ میں نبی وہ ذات اور میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے, احد پہاڑ 8 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے, 8 کلومیٹر میں, کہ اگر مجھے اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے تو تمہارے نبی کو وہ سونا صدقہ کرنے میں 3 دن کا ٹائم بھی نہیں لگے گا, 3 دن کا ٹائم نہیں لگے گا, اور میں سارا سونا صدقہ کر دوں گا. تو نبی صدقہ کرنے کا اتنا خواہش مند ہو اور اس کی اولاد کے گھر پر چاندی کے کنگن اور باہر پردہ جو لٹکا ہوا ہو اس کے اوپر چتر ہو. علماء فرماتے کہ یہ واقعہ چتر اور جو تصویروں کے بارے میں جتنے آپ نے مسائل سنے ہیں اس کی حرمت کے آنے سے پہلے کا واقعہ, اس لیے کوئی دماغ میں بات نہ لائے. اب جب ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر یہ بات بتائی, بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ بات سنی نا فوراً اس پردے کو نکال کر پھاڑ ڈالا, فوراً نکال کر پھاڑ ڈالا, اور چاندی کے جو کنگن سرکار نے دیکھے تھے نا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے, کہا جاؤ یہ حضور کے پاس لے جاؤ, اور لے جانے کے بعد کہنا کہ آپ کو جہاں ٹھیک لگے, حضور سے کہا آپ کو جہاں ٹھیک لگے وہاں آپ ان کنگن کو خرچ کر دینا. چنانچہ سرکار کو جب یہ کنگن دیے گئے سرکار نے اس کنگن کو بیچ کر اس کے جو پیسے آئے نا وہ سرکار نے پیسے کہاں خرچ کیے؟ وہ مسجد نبی کی تعمیری کام باندھ کام میں نہیں خرچ کیے, کسی یتیم کو عطا نہیں فرمائے, کسی بیوہ کو عطا نہیں فرمائے, کسی نمازی کو عطا نہیں فرمائے. وہ آپ نے اصحاب صفہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر جو علم حاصل کیا کرتے تھے ان طالب علموں پر آپ نے وہ رقم خرچ فرما دی تھی. پتا چلا طالب علم پر, علماء پر خرچ کیا جانا یہ سرکار کی نگاہوں میں سب سے بہترین صدقہ ہے. لہٰذا ان راہوں کے اندر صدقہ کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب تبارک و تعالی جتنے بھی حضرات نے یہ محفل پاک رکھی ہے, حصہ لیا ہے, اللہ تبارک و تعالی دن دونی رات چوگنی ان تمام کو ترقی عطا فرمائے, اور اسی طرح سے بار بار محفلیں سجتی رہیں. سرکار پیران پیر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی تمام گنہگاروں کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں بہترین لہجے میں حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا سید مشتاق بابو ہمارے درمیان غریب نواز کی ذات اور بہت ساری دین کی باتیں ہم تک پہنچائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اور مدرسے کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ہی انوکھی باتیں, نرالی باتیں حدیث و قرآن سے ثابت کیا کہ مدرسے میں پیسہ لگانا کس قدر معتبر کی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات آپ پنڈال کے بازو میں ادھر جو لگا ہوا ہے پردہ جو بیٹھے ہوئے, یہ مدرسہ فیضان غریب نواز کی جگہ ہے. بولیے سبحان اللہ. جشن غریب نواز, آج ہم مدرسہ فیضان غریب نواز میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے جشن غریب نواز میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا, کوئی زور و زبردستی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ میں نہیں اپنی زبان سے
آپ سبوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی کام چالو ہو جائے گا، لیکن کرے تو انشاءاللہ پلان پاس دیا ہوا ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آتا ہے انشاءاللہ مدرسے کا باندھ کام چالو ہوگا، لیکن آپ حضرات سے جتنا ہو سکے ہمارے ذمہ دار حضرات آپ کے سامنے جھولی لے کر جائیں گے، جو بھی ہو سکے 10 20 50 100 500 اپنی استطاعت کے مطابق دامی درہمیں زیادہ سے زیادہ اس مدرسہ فیضان غریب نواز میں لگا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ آپ جلدی جلدی جھولی پھیریں، انشاءاللہ پھر سلام پڑھایا جائے گا۔ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، فطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، فطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے سب، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ
علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ نور اللہ فجر الجعت بعد الغسر يسر ربنا يا إمام الأنبياء تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا لگی میری زندگی ہے لگی میری زندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا بسریات شکر علینا عشق سے ڈریے چلنا بھی مشکل کوشا یا حبیب یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی حضرات بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. يا رسول الله يا نبي الله أغثني وامددني في غزاء حاجتي يا قاضي الحاجات يا غوث الثقلين يا كريم الطرفين أغثني وامددني في غزاء حاجتي يا قاضي الحاجات. اللهم ثبتنا للإيمان اللهم ثبتنا للإسلام اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن. الہ العالمین مالک مولا رب کعبہ پاک پروردگار میرے مولا اس مقدس کلام کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا جو ذکر خیر ہوا اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام ذکر خیر کا ثواب جو نظر و نیاز پکائی گئی اس نظر و نیاز کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. سرکار عبد قرار کی بارگاہ سے ذکر کرتے اس کا ثواب سلسلہ بسلسلہ تمام رسول اللہ نظام انبیاء کرام صحابی صحابیات اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. پنج تن پاک کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. سرکار پیرانہ پیر عطا رسول خواجہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نظر میرے مولا قبول فرما. حضور کو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم گنہگاروں کو فیض یا فرما. اس نیاز کے اندر بے پناہ برکت عطا فرما. میرے مولا اس کو کھانے کھلانے والے کے درمیان بے پناہ محبت عطا فرما. خاص کر میرے مالک و مولا اس جگہ پر جو حضرات دن دنی رات چگنی محنت کر رہے ہیں میرے مولا اس محنتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. مدرسہ غریب نواز کو شاد و آباد فرما. میرے مولا ہمارے علماء کو شاد و آباد فرما. ہمیں علم دین حاصل کر کے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
آمین ثم آمین رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.